بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، 9 ہجری کو عام الوفود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف ملکوں اور علاقوں سے وفد آنے کا سال کہا جاتا ہے۔ ان وفود میں پہلا وفد نجران سے آیا تھا۔ نجران ایک وسیع و عریض علاقے کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے یمن کی سمت میں 7 مراحل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس وقت اس کے 73 گاؤں آباد تھے اور اس میں 1 لاکھ کے قریب جنگجو جوان موجود تھے۔ ان کا قافلہ 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف گرامی نامہ ارسال فرمایا جس میں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ خط ملنے کے بعد یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے مدینہ طیبہ پہنچے۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا وہ 60 شہ سواروں پر مشتمل تھا۔ ان میں 24 ان کے رئیس تھے۔ ان میں سے 3 وہ زیرک لوگ تھے جن کی طرف ہر مشکل معاملہ میں رجوع کیا جاتا تھا اور ان کا فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام عبد المسیح تھا جو العاقب کے لقب سے ملقب تھا۔ یہ ساری قوم کا امیر اور مشیر تھا، اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسرے کا نام الہم تھا جو السید کے لقب سے ملقب تھا۔ قافلہ کے آمد و رفت اور قیام و کوچ کا سارا انتظام اس کے سپرد تھا۔ تیسرے کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو بنی بکر بن وائل کا فرد تھا۔ یہی ابو حارثہ نجران کے تمام عیسائیوں کا لاڈ پادری تھا اور ان کا جید عالم اور پیشوا تھا۔ ان کی ساری مذہبی درسگاہوں کا ناظم اعلیٰ تھا۔ شاہان روم نے اس کو بڑے اعزازات دیے تھے اور اس پر انعام و اکرام کی بارش کر کے اسے رئیس اعظم بنا دیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے جگہ جگہ گرجے تعمیر کر دیے تھے۔ اس کے علم و فضل میں یگانہ ہونے کے باعث اس پر اپنے انعام و اکرام کی انتہا کر دی تھی۔ جب یہ وفد مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے سفر کے لباس کو اتارا اور شاندار لباس زیب تن کیا۔ انہوں نے حیرہ کی بنی ہوئی ریشمی خلطیں پہنی، سونے کی انگوٹھیاں اپنی انگلیوں میں سجائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر مشرق کی طرف منہ کیا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ بعض صحابہ نے اس سے روکنا چاہا لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان سے اپنے عقیدہ کے مطابق اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ حضور کے اس طرز عمل سے وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ لوگ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے شناسہ تھے کیونکہ ان کے درمیان باہمی تجارتی روابط قدیم زمانہ سے تھے۔ یہ لوگ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے نبی نے ہمیں گرامی نامہ تحریر کیا۔ ہم اس والا نامہ یعنی خط کو پڑھ کر یہاں حاضر ہوئے لیکن حضور نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا اور نہ ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ اب ہم آپ سے مشورہ طلب کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ان دونوں حضرات نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا۔ رمز شناس نبوت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، انہیں کہو کہ یہ ریشمی اور زرنگار قبائیں اتار دیں، سونے کی انگوٹھیاں انگلیوں سے نکال دیں اور اپنے سفر کا سادہ لباس پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے سادہ لباس پہنا اور حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان سے گفتگو شروع کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات قرآنی تلاوت فرما کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، ہم تو آپ کی آمد سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو،
3 چیزیں تمہیں اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہیں۔ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ امام ابو زہرہ فرماتے ہیں کہ ابو حارثہ جو ان کا لاڈ پادری تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت و خلوت میں بڑی تعظیم و تکریم کیا کرتا تھا۔ جب ابو حارثہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا تو خچر پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی جس کا نام قرظ بن علقمہ تھا، وہ اپنے خچر پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ ابو حارثہ کا خچر ایک دفعہ پھسلا تو اس کے بھائی نے کہا، جو دور ہے وہ ہلاک ہو۔ اس سے وہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ابو حارثہ وہ جو بڑا پادری تھا اپنے بھائی کا یہ گستاخانہ جملہ سن کر ضبط نہ کر سکا۔ اس نے کہا، تو ہلاک و برباد ہو، بخدا یہ ہستی تو اللہ کا نبی ہے جس کے لیے ہم صدیوں سے چشم برا ہیں۔ اس کے بھائی نے یہ جملہ سنا تو ابو حارثہ کو کہا، بھائی جب ان کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے تو پھر ان کی اطاعت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ابو حارثہ نے کہا، تم کو علم نہیں ہے کہ روم کے شہنشاہوں نے ہمیں کن اعزازات سے نوازا ہے اور کس طرح سونے چاندی کے ڈھیر ہمارے قدموں میں لگا دیے ہیں اور ہمیں عزت و شرف کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا ہے۔ یہ شاہان روم اس نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر ہم اس کی اطاعت قبول کر لیں تو ہم سے یہ سارے اعزازات واپس لے لیے جائیں گے، ہمیں سونے اور چاندی کے ان انباروں سے محروم کر دیا جائے گا، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ قرظ نے اپنے بھائی ابو حارثہ کی جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں گھر کر گئی، اور کچھ عرصہ بعد اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر لی۔ ناظرین، اس کے بعد نجران کے وفد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کا چیلنج کیا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کو جاننے کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔